دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت امریکہ، جس کی بنیاد آزادی، سرمایہ داری اور فرد کی خود مختاری پر رکھی گئی، جہاں کامیابی کا مطلب محنت سے زیادہ منڈی میں اپنی قیمت بنانا سمجھا جاتا ہے، مگر اب اسی امریکہ کے اندر ایک نئی سوچ جنم لے رہی ہے۔ نیو یارک، جو عالمی سرمایہ داری کی علامت تھا، آج ایک ایسے شخص کے زیر قیادت ہے جو خود کو ڈیموکریٹک سوشلسٹ کہتا ہے، یعنی زہران ممدانی۔ وہ نام جو اس وقت امریکی سیاسی منظرنامے میں بحث کا مرکز بن چکا ہے، ایک ایسا شخص جو جمہوری نظام کے اندر رہ کر نظام کی بنیادوں کو چیلنج کر رہا ہے۔ یہ صرف ایک انتخابی نتیجہ نہیں ہے، بلکہ سیاسی سوچ کا ایک بہت بڑا زلزلہ ہے۔ یہ واقعہ امریکہ کے اس بیانیے کے خلاف ایک پرامن بغاوت ہے کہ جمہوریت اور سوشلزم ایک دوسرے کے متصادم ہیں۔ نیو یارک کے عوام نے ایک ایسے شخص کو ووٹ دیا جس کا نظریہ سرمایہ دارانہ ڈھانچے سے بالکل الٹ ہے۔ یہ ایک تاریخی لمحہ ہے، کیونکہ امریکہ ہمیشہ سے سرمایہ داری کو جمہوریت کا لازمی حصہ سمجھتا ہے، مگر اب عوام کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت صرف ووٹ کا نام نہیں ہے کہ ہم آئیں ووٹ ڈال کر چلے جائیں، بلکہ وسائل کی منصفانہ تقسیم کا نام بھی ہے۔ اور یہی وہ سوچ ہے جو زہران ممدانی کے اندر بولتی ہے۔ اگر ہم تاریخ کی طرف جائیں تو یہ کوئی نیا تنازع نہیں۔ 19ویں صدی میں کارل مارکس نے جب سرمایہ داری کے خلاف سوشلزم کا نظریہ پیش کیا تو اس نے کہا تھا کہ جمہوریت تب تک کھوکھلی رہے گی جب تک دولت چند ہاتھوں میں محدود رہے گی۔ یہ وہی نظریہ تھا جو بعد میں عالمی سطح پر سوشلسٹ تحریکوں کی بنیاد بنا۔ روس، چین، کیوبا، ویتنام، سب نے کسی نہ کسی شکل میں اس فلسفے کو اختیار کیا، مگر ان سب میں ایک چیز مشترک تھی، یعنی انقلابی راستہ، یعنی طاقت سے نظام کی تبدیلی۔ لیکن زہران ممدانی جیسے لوگ اس کے برعکس ہیں، اس کے الٹ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نظام کو بدلا جا سکتا ہے، مگر جمہوری راستے سے۔ یہ وہ نظریہ ہے جسے آج ڈیموکریٹک سوشلزم کہا جاتا ہے۔ امریکہ میں سوشلسٹ سوچ کی جڑیں بہت پرانی ہیں۔ 20ویں صدی کے آغاز میں یوجین ڈیبس نامی سیاستدان نے سوشلسٹ پارٹی قائم کی۔ اس نے 1912 کے صدارتی الیکشن میں 9 لاکھ ووٹ حاصل کیے، ایک ایسا وقت جب سوشلزم کو غداری سمجھا جاتا تھا۔ پھر آیا 1929 کا گریٹ ڈپریشن، جب امریکی معیشت زمین بوس ہو گئی، لوگ سڑکوں پر آ گئے، بینک بند ہو گئے تھے، سرمایہ دار بھاگ رہے تھے اور بھاگ گئے تھے۔ اس بحران کے بعد صدر روزویلٹ نے نیو ڈیل متعارف کروایا، ایک ایسا پیکج جس نے پہلی بار ریاست کو فلاحی کردار دیا۔ در حقیقت یہ سرمایہ داری کے اندر سوشلزم کی نرم شکل تھی۔ آج زہران ممدانی اسی فلسفے کو دوبارہ زندہ کر رہے ہیں، لیکن نئے دور میں۔ نیو یارک میں امن کا منتخب ہونا ایک علامت ہے، ایک ایسا شہر جہاں سرمایہ دارانہ نظام اپنی انتہا پر تھا۔ وہاں عوام نے کسی ایسے شخص کو چنا جو مارکیٹ سے زیادہ انسان پر یقین رکھتا ہے۔ زہران ممدانی کا کہنا ہے کہ اگر جمہوریت عوام کی ہے تو معیشت بھی عوام کی ہونی چاہیے۔ ان کے نزدیک سیاسی آزادی کا کوئی مطلب نہیں اگر عام آدمی اپنی معاشی حالت نہیں بدل سکتا۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سوشلزم اور ڈیموکریسی کا امتزاج بنتا ہے، ایک نئی شکل جسے سوشلی ڈیموکریٹک اسٹیٹ کہا جا سکتا ہے۔ یہ فلسفہ نیا نہیں ہے۔ 19ویں صدی کے سیاسی مفکر جان اسٹارٹ مل نے بھی کہا تھا کہ فری مارکیٹ اس وقت اخلاقی ہے جب وہ سب کے لیے مواقع پیدا کرے، نہ کہ صرف طاقتوروں کے لیے۔ لیکن سرمایہ داری نے وقت کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کو منافع تک ہی محدود کر دیا اور منافع کے تابع بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ نیو یارک جیسے امیر ترین شہر میں لاکھوں لوگ بے گھر ہیں، لاکھوں لوگ کرایہ نہ ادا کر سکنے کی وجہ سے اپنی چھت سے محروم ہیں۔ زہران ممدانی اسی نابرابری کے خلاف کھڑے ہوئے۔ ان کی مہم کا نعرہ تھا ہاؤسنگ فار آل، جسٹس فار آل، یعنی انصاف صرف عدالتوں میں نہیں، زندگی میں بھی ہونا چاہیے۔ اگر ہم سوشلسٹ تھیوری کے تناظر میں دیکھیں تو زہران ممدانی کی سیاست اکانومک ڈیموکریسی کی طرف بڑھتی ہے۔ سرمایہ دار جمہوریت سیاسی ووٹ دیتی ہے، لیکن معاشی طاقت چھین لیتی ہے۔ عوام کو ووٹ دینے کا حق ہے، مگر فیصلہ وہی طاقتور کرتا ہے۔ سوشلزم اس نظام کو الٹ دیتا ہے کہ معاشی طاقت بھی عوام کے ہاتھ میں ہو۔ یہی نظریہ امریکی ایلیٹ کو سب سے زیادہ خوفزدہ کرتا ہے، کیونکہ یہ سرمایہ داری کے دل پر بالکل ایک سیدھا سادہ وار ہے۔ یہاں پر ایک دلچسپ بات بھی ہے کہ زہران ممدانی کا انتخاب دراصل اینٹونیو گرامزی کے کلچرل ہیجمنی کے نظریے کی عملی مثال ہے۔ گرامزی نے کہا تھا کہ طاقت صرف فوج یا ریاست کے پاس نہیں ہوتی، طاقت بیانیے کے پاس بھی ہوتی ہے۔ جب تم عوام کا بیانیہ بدل دو، تم نظام بدل سکتے ہو۔ نیو یارک میں یہی ہوا، عوام نے بیانیہ بدلا۔ اب وہ پرسنل سکسیس کی بجائے کلیکٹیو ویلفیئر پر یقین رکھنے لگے ہیں۔ یہی فکری تبدیلی جمہوریت کی نئی سمت طے کر سکتی ہے، کیونکہ زہران ممدانی وہ انسان ہے، وہ شخص ہے جس نے خود کمپین رن کی، وہ خود گیا لوگوں کے درمیان، اس نے لاکھوں لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے۔ دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی یہی لہر چل رہی ہے۔
برطانیہ میں جیرمی کاربن، اسپین میں پوڈیمس، فرانس میں میلانشو، امریکہ میں لولا ڈی سلوا، یہ سب جمہوری سوشلسٹ سوچ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یعنی وہ سوشلزم جو ووٹ کے ذریعے آتا ہے، بندوق کے ذریعے نہیں۔ نیو یارک کی جیت دراصل اسی عالمی تحریک کا حصہ ہے، اور یہ سوچ اب آہستہ آہستہ امریکہ کے دیگر حصوں میں جڑ پکڑ رہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ کا نظام اسے برداشت کرے گا؟ یہ وہ ملک ہے جہاں بڑی کمپنیاں سیاسی مہمات فنڈ کرتی ہیں، جہاں میڈیا کارپوریٹ مفادات کے تابع ہیں، جہاں سٹاک مارکیٹ کا اتار چڑھاؤ عوامی سیاست کو متاثر کرتا ہے۔ ایسے ملک میں اگر ایک سوشلسٹ میئر وسائل کی منصفانہ تقسیم کی بات کرے تو یہ پورے سٹرکچر کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی ممدانی نے پبلک اونرشپ آف ہاؤسنگ کی بات کی، سرمایہ دار لابیز متحرک ہو گئی۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ ماڈل کامیاب ہو گیا تو امریکہ میں سیاست کا توازن بالکل ہی بدل جائے گا۔ یہ سب دیکھ کر ہمیں برنی سینڈرز کی جدوجہد یاد آتی ہے، جنہوں نے میڈیکیئر فار آل کا نعرہ لگایا تھا، مگر میڈیا نے انہیں غیر حقیقت پسند قرار دیا۔ وہ بھی ڈیموکریٹک سوشلسٹ تھے، لیکن انہیں پارٹی کے اندر ہی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ ممدانی اب اسی جدوجہد کو ریاستی سطح پر ابھار رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ریاست عوام کے لیے کام کرے، نہ کہ سرمایہ داروں کے لیے۔ اور یہ وہ اصول ہے جو بظاہر سادہ لگتا ہے، مگر سیاسی اعتبار سے یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہ طاقت کے مرکز کو بالکل بدلنے کی بات کرتا ہے۔ اگر ہم فلسفیانہ زاویے سے دیکھیں تو تھامس پیکیٹی کی جدید تھیوری کے عین مطابق، جو اپنی کتاب کیپٹل ان دا 21st سینچری میں لکھتے ہیں کہ سرمایہ داری کی سب سے بڑی ناکامی عدم مساوات ہے۔ جب امیر اور غریب کے درمیان فاصلہ بڑھتا ہے تو سیاسی نظام اپنی اخلاقی حیثیت کھو دیتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں جمہوریت خود کو از سر نو تشکیل دیتی ہے۔ اور شاید یہی لمحہ نیو یارک میں شروع ہو چکا ہے۔ اب دنیا کی نظریں اس وقت بالکل نیو یارک پر ہیں۔ اگر زہران ممدانی اپنی سوشلسٹ پالیسی کامیابی سے لاگو کر لیتے ہیں تو اس سے بڑی کیا بات ہے، اور یہ پورے امریکہ کے لیے ایک ماڈل بن سکتا ہے۔ پھر ممکن ہے کہ اگلے 10 برسوں میں ہم امریکہ کے کسی بڑے شہر میں سوشلسٹ گورنر یا ہم سوشلسٹ سینیٹر بھی دیکھیں۔ اور اگر ایسا ہوا تو سرمایہ دارانہ جمہوریت کا پورا فریم ورک بدل جائے گا، کیونکہ پھر عوام سمجھ جائیں گے کہ انقلاب گولیوں سے نہیں بلکہ ووٹ سے آتا ہے۔ آخر میں صرف ایک سوال رہ جاتا ہے کہ کیا جمہوریت اپنے اندر سوشلزم کو سمو سکتی ہے، یا سوشلزم جمہوریت کو بدل دے گا؟ اور یہی وہ سوال ہے جو زہران ممدانی جیسے لیڈرز کے کندھوں پر رکھا گیا ہے۔ وہ ایک ایسے چوراہے پر کھڑے ہیں جہاں تاریخ کے دو دھارے مل رہے ہیں، ایک طرف سرمایہ دارانہ طاقتیں ہیں، دوسری طرف عوامی برابری کا خواب ہے۔ اور اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں تو یہ صرف نیو یارک کی جیت نہیں بلکہ انسانیت کے سیاسی شعور کی جیت ہوگی، کیونکہ آخر کار ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب جمہوریت صرف ووٹ نہیں بلکہ انصاف کا دوسرا نام بن جائے گی۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا یہ ولاگ تھا، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو پہ۔ اللہ حافظ۔